بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج آپ کے سامنے ایک حقیقی دن کا تذکرہ کروں گا، جس دن انسان کا ہر راز ظاہر ہوگا، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو استعمال کر کے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور کھلم کھلا اور چھپ کر گناہ کرتا ہے، اور خیال کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اور اس انسان کا خیال ہے کہ شاید کل قیامت کے دن بھی میرے بعض ایسی غلطیوں کو، جن کو میں چھپ کر کیا کرتا تھا، کوئی نہیں جانتا ہوگا، اور شاید کل قیامت کے دن بھی وہ غلطیاں مجھ پر ظاہر نہیں ہوں گی۔ لیکن محترم سامعین، یاد رکھیں، کل قیامت کے دن انسان کے گناہوں پر 8 گواہ موجود ہوں گے، یعنی 8 قسم کی گواہی انسان پر کل قیامت کے دن لگے گی کہ اس نے کہاں، کیسے، کس وقت گناہ کیا۔ انہی گواہوں کا آج آپ کے سامنے مختصر تذکرہ کروں گا۔ پہلا گواہ جو انسان کو کل قیامت کے دن اپنے خلاف لگے گا، وہ زمین کا گواہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، کہ جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ وہ زمین کا ٹکڑا کہے گا کہ میرے اوپر رہ کر اس نے کون سا گناہ کیا تھا، کس طرح اکڑ کر چلتا تھا، کتنا تکبر تھا، کتنا گھمنڈ تھا، کس جگہ زمین پر کس قسم کا تکبر کیا۔ حالانکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمائے میری صفت ہے، اور اگر تکبر انسانوں میں سے کوئی اپنی طرف لے گا تو یہ تکبر ایسی چیز ہے کہ متکبر انسان کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو پہلا گواہ انسان کو زمین گواہی دے گی کہ اس نے کہاں پر گناہ کیا۔ دوسرا گواہ انسان کو وہ دن گواہی دے گا جس دن اس نے گناہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک سورہ بروج میں فرماتے ہیں، والیوم الموعود، کہ وہ دن بھی گواہی دے گا جس دن انسان نے گناہ کیا تھا۔ کس دن کس مظلوم پر ظلم کیا، کس ہمسایہ پڑوسی کو پریشان کیا، کس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، تو کل قیامت کے دن وہ دن بھی انسان کے خلاف بولے گا جس دن گناہ کیا ہوگا۔ تیسرا گواہ انسان کے اعضاء ہوں گے، کہ انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ کے سامنے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم، کہ ایک بات جہاں پر انسان زبان سے جھوٹ بولنا کہے گا تو وہاں پر زبان پر مہر لگا دی جائے گی، تکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، تمہارے قدم ہم سے باتیں کریں گے، کہ زبان بند رہ کر ہاتھ بیان کریں گے کہ اس ہاتھ نے سود کہاں لیا، رشوت کہاں لی، اس ہاتھ نے ظلم کہاں کیا، اس نے چوری کہاں کی، اس نے ڈکیتی کہاں کی، اس ہاتھ نے غلط استعمال کہاں کیا۔ اور اسی طرح وہ قدم جو گناہ کی طرف بڑھے ہوئے ہوں گے، وہ قدم بھی کل قیامت کے دن خود بیان کریں گے کہ ہم کہاں کی طرف گناہ کرنے چلے تھے۔ تو محترم سامعین، تیسرا گناہ انسان کے اعضاء ہوں گے۔ چوتھا گناہ انسان کی زبان ہے، کہ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، لیکن ایک جگہ فرمایا کہ زبان سچ بولے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، کہ تمہارے خلاف تمہاری زبان بولے گی، کہ زبان کہے گی کہ اس نے اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، یا اس نے اس زبان سے گالیاں دی تھی، یا اس نے اس زبان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ہاں، تو بھائیو، بزرگوں، دوستو، چوتھا گناہ انسان کی زبان ہے۔ یہ زبان بھی ایک جگہ اس انسان کے خلاف بولے گی۔ پانچواں گناہ پانچویں گواہ فرشتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ پاک قرآن کریم میں فرما، 2 فرشتے جو ایک تو ہمارے اچھے اعمال لکھتا ہے، اور دوسرا ہماری برائیاں لکھتا ہے۔ دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن اپنے رجسٹر لے کر ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ گناہ کتنے کیے تھے وہ بھی موجود ہوں گے، اور اچھائیاں کتنی کی تھی، تو یہ فرشتے
وہ میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. اچھے کیے ہوں گے تو اچھا ہی ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اور چھٹا گواہ فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء. چھٹا گناہ خود میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ ان کے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوں گی تو وہ کھڑے ہوں گے اور شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے ہر فرد کے لیے شفاعت کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اگر سنت کے خلاف، جیسے کہ آج ہماری شکلیں، آج ہمارا لباس، آج ہمارا طور طریقہ، آج ہماری شادیاں، آج ہمارے گھروں کے رواج جس طرح جا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، کل قیامت کے دن خود اللہ پاک نے فرمایا ہم پیش کریں گے خود اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بطور گواہی کے اپنی امت پر. تو چھٹا گواہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتویں گواہ ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین من. ساتواں گواہ جب اعمال نامہ ہوگا، وہ کتابچہ خود پہنچے گا. ایک تو فرشتے گواہی دیں گے اور دوسرا خود اعمال نامہ. قرآن کریم میں فرمایا فتر المجرمین مشفقین جب مجرم لوگ کتاب، جب نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو مجرم لوگ دیکھیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کوئی چھوٹی کوئی بڑی نیکی کی ہے، بری برائی کی ہے، وہ سب کے سب انسان کے سامنے ظاہر ہوں گے. تو انسان اس نامہ اعمال کو دیکھ کر بڑا پریشان ہوگا. ایک تو فرشتے برائی والا کہے گا یہ لے لو اس نے کیا کیا، اچھائی والا کہے گا یہ لے لو. ایک تو خود نامہ اعمال خود اللہ کے دربار میں پہنچے گا اس نے کیا کیا تھا. تو فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بڑا افسوس کرے گا جب چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی سامنے ہوگی اور بڑی سی بڑی غلطی بھی سامنے ہوگی. تو ساتواں گواہ جو ہوگا وہ اس انسان کا نام اعمال ہوگا. اور آٹھواں گواہ خود اللہ رب العزت کہتے ہیں میں خود ہوں گا. وما تکون فی شأن وما تتلو علیہ وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. کہ خود اللہ تعالیٰ تمہارے جو اعمال تھے، جو کرتوتے، خود اللہ پاک دیکھتا تھا. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو تم گناہ کرتے تھے، اللہ پاک چونکہ وہ خود فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. تو پھر انسان جو گناہ کرتا ہے کھلے آسمان کے سامنے، تو اللہ پاک فرماتے میں خود کل قیامت کے دن تمہارے اعمال پر گواہ ہوں گا کہ تم نے اچھا کیا ہوگا تو اچھے ہوں گے، برا کیا ہوں گے تو برا ہوں گے. تو یہ 8 قسم کے گواہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف لگیں گے. تو میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ 6 فٹ کا انسان جب کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچے گا اور اس کے خلاف جب 8 گواہ ہوں گے تو اس انسان کی کیا حالت ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ بس خلاف ہی لگیں گے. اگر انسان اچھا ہوگا تو جس طرح کرامن کاتبین برے اعمال لے کر پہنچیں گے تو اچھے اعمال لے کر بھی پہنچیں گے. جس طرح لا یغادر چھوٹے اور بڑے گناہ، اس طرح چھوٹی اور بڑی نیکیاں بھی وہاں پر موجود ہوں گی. میں نے آپ کے سامنے عرض قرآن کریم کی آیت پڑھی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا. نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے ہوگی، برائی کی ہوگی تو ان کانت الا صیحۃ واحدہ فالیوم لا تظلم نفس شیئا. آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بس جس نے جو کیا ہوگا وہ سامنے ہوگا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب گنہگار ہوگا تو اس کے خلاف 8 گواہ ہوں گے. لہذا اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.